رضیہ کا گھر جھگی نما تھا۔ گھر کا دروازہ بھی نہ تھا، بس ایک ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا جو پٹا ہوا اس میں میلا بھی رضیہ چدیرے ٹاٹ کے پردے سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے اجازت بھی نہ لی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اس نے شراسیمگی اور کرختگی سے مجھے دیکھا اور بے دلی سے بیٹھ جانے کو کہنے لگی۔ مگر بیٹھو کہ کہاں، ہمارے یہاں تمہارے بٹھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، نیچے زمین پر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کی خوبصورت شکل اور بچوں کی خوبصورتی فوج کو دیکھا جو بھوک سے ریل ہو رہی تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت بہت دکھی ہے۔ میں نے رضیہ سے ہمدردی سے بات شروع کی۔ ہمدردی پا کر وہ پٹ پڑی، کہنے لگی، باجی میں بہت دکھی ہوں۔ میری والدہ سوتیلی تھی، ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت جاہل قسم کی عورت تھی۔ ابھی میں 7ویں میں پڑھتی تھی کہ ماں نے یہ میرا تانا مارنا شروع کر دیا، اتنی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کو اسکول نہیں جانا چاہیے۔ اب ابا جان نے بھی امی کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اس لیے وہ ان سے کچھ رہتے تھے۔ وہ گھر کے کسی معاملے میں دخل نہ دیتے تھے، نہ دلچسپی لیتے تھے۔ ان کا کام بس یہ تھا کہ کما کر لا دے اور گھر جیسا بھی چلتا ہے چلنے دے۔ امی نے جلد ہی مجھے اسکول سے اٹھا لیا۔ میں ہمیشہ ملازم کی ساتھ اسکول جاتی تھی، وہی مجھے اسکول سے گھر واپس لاتا تھا۔ جس روز میں آخری مرتبہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، میں راستے میں روتی آ رہی تھی۔ وہ لازم مجھے تسلیاں دیتا آ رہا تھا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں تمہاری امی سے کہوں گا کہ بی بی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس کو پڑھنے دے۔ گھر پہنچی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ ملازم نے امی جان سے کہا، بیگم صاحبہ، صاحب افسروں کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، آپ رضیہ بی بی کو بھی پڑھنے دیں۔ بس اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ امی پھٹ پڑی اور ارباب سے کہنے لگی، اب پتہ چلا رضیہ اسکول کے لیے کیوں روتی تھی۔ تم کیوں آج اس کی سفارش کر رہے ہو؟ وہ تمہارے لیے روتی تھی، تم اسکول نہیں لے جاتی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہو، نہ جانے تم لوگ کیا کیا گل کھلاتے پھرتے ہو۔ اپنی حیرت جانتے ہوئے تو پھر سامنے نہ آنا۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور خوب مارا۔ بیٹا والد صاحب کو الگ بہکایا، انہوں نے ملازم کو تبدیل کر لیا۔ اب جو دوسرا ملازم آیا تھا، اتفاق سے وہ پہلے ملازم کا دوست بھی تھا اور رشتے دار بھی، اس کا نام رشید تھا۔ پہلے والے نے تمام باتیں اس کو بتا دی اور کہا کہ بیگم صاحبہ نے مجھ کو بے عزت کیا تھا، تم بھی ان لوگوں کی بے عزت کر دو۔ اب رشید پاک میں رہنے لگا تھا، جو موقع ملتا مجھے بڑے اور پیار سے ملتا، میں سوتیلی ماں کی ظلم کی ستائی اور پیار کو ترستی۔ رو دو کر میں بھی اسے باتیں کر کے سکون محسوس کرتی تھی، مگر یہ باتیں صرف امی جان کے ظلم سے متعلق ہوتی، یا دکھ سکھ کے متعلق، یا پھر پڑھائی کے بارے میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہ ہوتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ تمہاری ماں نہ جانے کیسی سنگ دل عورت ہے، تم پڑھنا چاہتی ہو تو میرے پاس پڑھ لیا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا، تھوڑا تھوڑا گھر میں پڑھتی رہو گی تو ایک دن میٹرک کا امتحان دینے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنی جیب سے کتابیں خریدی اور میں نے چوری چوری پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے علاوہ سب بہنیں پڑھتی تھیں، مگر امی انہیں کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ جب ابھی روز دوپہر کو اپنا کمرہ بند کر کے سو جاتی تو میں رشید سے پڑھتی، روز کبھی 1 گھنٹہ تو کبھی 1.5 گھنٹہ۔ ایک دن اچانک دوپہر کو امی کی آنکھ کھل گئی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی رشید سے پڑھ رہی تھی کہ میری امی نے کو بتا دیا کہ باجی اپنے کمرے میں دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، میں کرسی پر بیٹھی سامنے میز پر کتابیں رکھی تھی، وہ رشید چارپائی پر بیٹھا تھا اور میں اس سے پڑھ رہی تھی۔ یہی منظر تھا کہ جب امی کمرے میں داخل ہوئی، آتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مارنے لگی۔ رشید نے کہا، بیگم صاحبہ، میں تو بی بی کو پڑھا رہا تھا، مگر امی مجھے مارتی رہی۔ میں خوب جانتی ہوں کیا پڑھتی ہو، اگر یہ ایسی ہی تم کو پسند ہے تو اس بد کردار کو اپنے گھر لے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ یہ پورے راستے میں چلے۔ میں نے
جب الفاظ سنے تو بے ہوش ہو گئے. میرا سر میز کے کونے سے ٹکرایا اور زخم آ گیا، مگر ماں نے کوئی پرواہ نہ کی. تب بھی ابا جان بھی آ گئے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے. امی نے بتایا کہ کوارٹر میں رشید کے ساتھ یہاں تھی. میں نے تمہاری بیٹی کو ایسی حالت میں پکڑا ہے کہ کیا کہوں. یہ لڑکیاں گواہ ہیں. بتاؤ اس کی یہ کرتوت ہے تو ان معصوم بچیوں پر کیا اثر پڑے گا. یہ بھی اس کی دیکھا دیکھی حرام ہو جائے گی. بہتر ہے کہ تم اس کی اسی رشید سے شادی کر دو جس کو یہ جانتی ہے. ہمارا کیا ہے، برا بلا اپنا کیا خود بھگتے گی. اب یہ کیسی شریف گھرانے کی بہو بننے کی قابل تو رہی نہیں. ابا جان اس میں دیوانے ہو گئے. انہوں نے رشید کو بلایا اور بغیر سوچے سمجھے کہ رشید اور ہم میں کتنا فرق ہے انہوں نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. رشید حیران بھی تھا اور خوش بھی. وہ مجھے چاہتا بھی تھا. اس کے بعد رشید کو ابا جان نے نوکری سے ڈسچارج کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا. امی نے بہت سب لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ترس کھا کر ایک یتیم لڑکی پالی تھی. اس کو اپنی بیٹی کہتے تھے، مگر لڑکی اچھی نہ نکلی تو میں نے اپنی بچیوں کی وجہ سے کہ کہیں ان کو بھی اس کی ہوا نہ لگ جائے اس مصیبت کو گھر سے بیاہ کر رخصت کر دیا. وہ ہماری ہی ملازم کے ساتھ خراب ہو گئی تھی. یہ دونوں چپکے افسروں کی بیویوں سے کہتی تھی. ابا جان کو کچھ خبر نہ تھی. ابا جان کو مجھ سے دلچسپی بھی کیا تھی. انہوں نے تو مجھ کو مرا ہوا سمجھ لیا تھا. رشید مجھے اپنے گاؤں لے کر آیا، مگر وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا. اس کی پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا. میں نے اس کے پاؤں پکڑے، معافی مانگی اس گناہ کی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا. خیر گاؤں کے لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں. انہوں نے میرے آنسو پوچھے. اس کی بیوی کو بھی سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا. اگرچہ رشید کی پہلی بیوی کا دل صاف نہ ہوا. اب تو شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور 6 بچے ہیں. میری سوتن الگ مکان میں رہتی ہے. اس کے بعد رشید کو مجبور کرتے ہیں کہ تم رضیہ کو طلاق دو یا اس کا خرچہ بند کر دو. رشید کہتا ہے کہ صرف رضیہ کا سوال ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اب تو 6 بچے ہیں، ان کا کیا کروں. میری سوتن 7 بھائیوں کی بہن ہے. انہوں نے رشید پر اتنا دباؤ ڈالا کہ مجبوراً وہ اپنی پہلی بیوی کو لے کر بیرون ملک چلا گیا اور میں یہاں تنہا ان بچوں کو دیکھنے سمیٹنے کو رہ گئی ہوں جو بھوک اور بیماری اور غربت کے ہاتھوں زندگی کی خوشیوں کو ترستے ہیں. جب میری سوتن کے بھائیوں کو ان بچوں کی سسکیوں پر رحم آتا ہے تو وہ ان کے لیے خرچہ دے دیتے ہیں اور میں صبر شکر کر کے لے لیتی ہوں. رضیہ کی کہانی سن کر میں رو پڑی اور دیر تک سوچتی رہی کہ کیا میں نے اس ستیلی ماں بن کر سچ مچ ڈان بن جاتی ہیں. کیا ایسے باپ بھی دنیا میں ہیں جو اولاد کو جیتے تھے جلنے کے لیے اپنے ہی ہاتھ سے دوزخ میں پھینک دیتے ہیں.